اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جہاں دو راستے ہوتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کی زندگی سکون دینے والی ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل انسان سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا ہی کرے گا۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائیں۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آپ آزاد نہ ہو، اور جہاں آپ آزاد ہیں وہاں پر پابند نہ ہو۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ اگر آپ یوسف ہیں تو آپ کے 11 بھائی بھی موجود ہیں جو بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں اور بھائی کے مرتبے کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ جب اپنوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا وہاں کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے قبول ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا پتہ نہ ہو اس وقت تک دعا نہ کرو۔ بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے فضل و کرم نہ مانگو، جو کر رہا ہے وہ اس کا فضل اور کرم ہی ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کی دعا نہ کرو، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگے۔ ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپایا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آیا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند اور دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے بڑا عقل مند ہمیشہ ملے گا۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر انسان جب ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سفر صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ عقل مندی کسی عقل مند کی تابعداری ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ، کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا۔ جو طاقت اور اقتدار میں ہیں وہ جاننے والے نہیں ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ طاقت اور اقتدار سے باہر ہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ ہم ہر دن کا ماتم کرتے ہیں اور ہر صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ خودی کسی چیز کا وہ جوہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ چیز نہیں ہوتی۔ باقی رہنے والی ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی باقی رہ جاؤ گے۔ غرور اس عادت کو کہتے ہیں جو مٹ جائے یا مٹ سکے۔
اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا جب کوئی مانگنے والا بھی موجود ہو۔ جب اس چیز تک پہنچ جاؤ جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو پھر ذکر کرنا بند کر دو۔ اگر مرتبے والا شخص لوگوں کی خدمت میں لگ جائے تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ سورج کو ظاہر ہونے کے لیے اور نمایاں ہونے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی۔ اگر مرتبہ مل جائے اور طاقت نہ ہو تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ خوراک تھوڑی کھائیں تو طاقت ملے گی، وہی خوراک اگر زیادہ کھائیں تو طاقت چھن جائے گی۔ اگر علم کے ذریعے عمل نہ کیا جائے تو وہ علم سب سے بڑا پردہ ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کا غم بن جاتا۔ نااہل کو وہ کام مل جائے جو وہ کر نہ سکے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی اور ایمان بھی۔ فائدہ مند چیز بھی اگر مقدار میں بڑھ جائے تو فائدہ مند نہیں رہتی۔ گناہ گار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ اگر یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر بعد سب بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا؟ آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، پھر بھی مسجدیں بھری پڑی ہیں۔ برائی کا موقع ہو اور برائی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے وہ کام نکال دو جو اللہ کے خوف کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا۔ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے، دعا کرو کہ ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لیے اور جاتا ہے مسکینی دے کر۔ تجھے خبر ہے تو بالکل دعاؤں جیسا ہے، دعا بھی وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ مانا نظر کے سامنے ہے بے شمار دھند، ہے دیکھنا کہ دھند کے اس پار کون ہے۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے دو طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ واسطے پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ یہ روشنیاں نہ ہوتی تو سب جگنوں کے سہارے ہوتے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ کچھ رشتے اوپر والا اس لیے خراب کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔
جس کے ہونٹوں پہ ہے سناٹا کبھی غور تو کر، اس کی آنکھوں میں شکایت بھی تو ہو سکتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز نہیں چل سکتی۔ اب تھوڑے اجنبی سے رہتے ہیں، کئی بار خاص سے عام جو ہوئے۔ اجر کھونے اور گوانے والی چیز ہے ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اچھی طرح پیدا فرمایا، بس ہمارے اخلاق بھی سنوار دے۔ جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی اپنی ہی زخمی ہوتی ہیں۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملا اس پر شکایت نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے کہ جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل آنکھیں، کالی زلفیں، گوری رنگت سب بکواس ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندے کا خدا نہ بنے۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کون اپنا ہے ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے۔ سوکھے ہوئے پیالوں کو ساحل پر پٹک کر دریاؤں کو شرمندہ بھی کر جاتے ہیں پیاسے۔ فلک سے ٹوٹے ستارے کا دکھ سمجھتے ہو، خود اپنی ذات سے ہارے کا دکھ سمجھتے ہو۔ تم کون ہوتے ہو ان پر تبصرہ کرنے والے جن کے عیبوں پہ خدا پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ایک عدد بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، تم ہمیشہ اچھے رہو۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قدرت کبھی کسی کو نامکمل نہیں بناتی، یہ ہم ہیں جو الگ الگ پیمانے تراشتے ہیں۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اقرار اور سب سے بڑی سزا ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے انتظار میں ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ عطا کر اپنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا اس کن سے نواز دے۔ ہمیں تکلیف کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی غلط سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ روح کو پہچاننے والا انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ،
ہر کوئی ایک دوسرے کا استاذ نظر آتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، وہ جو کرتے ہیں وہی ان کا اصل ہے، نہ وہ اس سے زیادہ ہیں نہ کچھ کم۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہیں، خوبیوں کی تعریف سے نہیں۔ غصے کا 3/4 حصہ صرف گمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا کا سب سے مشکل کام مسکرانا لگتا ہے۔ درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ دھیان سے سنا کیجیے، پھر مسکرا کر نظر انداز کیجیے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملیں جو آپ کی روح کا ہم شکل ہو۔ کوئی انسان 2 مرتبہ آپ کا حقدار ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ 2 طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ صحیح انسان آپ سے کبھی تنگ نہیں پڑے گا۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا ہی رحمت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ کیا ہے زندگی؟ پل پل موت کی طرف بڑھتے قدم۔ خود کو لوگوں کے تابع نہ کریں، عادتیں ہم بناتے ہیں، ختم بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اندر سے خوبصورت بنو، آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ صرف ایک بار اور ایک ہی شخص کو کہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا معنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کہ وہ کیا دیکھے۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی، وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے سب سے اچھی بنائی ہیں۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔
تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے، قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے، اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو،
آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ اور خیرات سے کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ تو یہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا، اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستی کا اچھا معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ توبہ نہ کرنا تکبر کا ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جب آپ کو مثبت اور اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت مزے کی ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ خرچوں کو کم کرنا آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ ہمارا دل اچھی اور مثبت چیز ہے، لیکن ہمارا نفس شیطان کا چیلا ہے۔ مومن موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے، حالات کے مطابق۔ خوبصورت وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ ہر انسان اپنے عروج کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب وہ حیوانی عادتوں پر قابو پا لے۔ کسی انسان کا اصل اور صحیح روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بدترین غصے میں ہو، یا کوئی اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے، یا جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہو۔ اللہ کے فقیر کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں، خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ جب ہم لمبی اور طویل دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر مختصر اور جامع دعا کریں تو ہم پوری توجہ سے الفاظ ادا کر سکیں گے۔ اللہ کا نیک بندہ کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتا جو معاشرے سے ٹھکرایا ہوا ہو، اور اللہ کے نیک بندے کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کی خطا اور قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے۔
اور یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلے ہی کام کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس کے شر سے دوسرے اللہ کے بندے محفوظ نہ ہوں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس پر کسی معاملے میں بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور برائی کی طرف لپکے، حرام کھائے، حرام طریقوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے، تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور سکون سے سوتا ہے۔ لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین جواب ہے۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اگر استاد لائق ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سچا اور بہترین دوست بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جائے گی، مگر اخلاص ایک ایسی خوشبو ہے جس کی مہک برسوں نہیں بلکہ کئی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ دنیا خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں
کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید لگائے گا وہ صرف مایوس ہوگا۔ علم آپ کو اس کی رہنمائی کرتا ہے جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری آپ کا ان تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح کی اور کل کی غلطی کی تلافی کر لی۔ اپنے نفس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ، کیونکہ بندہ مسلم اپنے اچھے اخلاق کی بدولت روزے دار اور رات کو جاگنے والے کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ تمہیں ایسے وقت موت نہ آئے کہ جب دنیا کی محبت میں تم اپنے پروردگار سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ بدگمانی بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے بے خوف نہ بیٹھو، بلکہ یہ سوچو کہ اب ہماری باری ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، زیادہ مال والے برباد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرو اور مال کو جمع کر کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ جب کبھی کوئی مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین اور پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف اسے جاننے والوں کا لباس ہے۔ اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ بیہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو چھوڑ دو، اور بس اتنی ہی باتوں کو کافی سمجھو جن سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیرخواہی اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق نبیوں کے اوصاف میں سے ہیں، تو جتنا ہو سکے ان اوصاف میں سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ جو رحم دل نہ ہو اسے تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہیں تمہارا عیب بتا دے وہ تمہارا دوست ہے۔ اس کی محبت اور دوستی میں خلوص نہیں ہے جو تمہاری خیرخواہی نہیں کرتا۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کر دے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی تباہی کا سبب ان کی زبانیں تھیں۔